اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً جھلکیاں۔ تیرے مسایا حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ 18 سفر المظفر 1434 سنہ ہجری کو سلسلہ فیضان اعلی حضرت کے دوران امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مناجات افطار۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نگران شورا کی ملاقات۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کے عرس کے موقع پر میوہ شاہ قبرستان میں اجتماع برائے ایصال ثواب۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ مجلس فیضان مرشد کے تجویدی اجتماع میں رکن شورا کا بیان۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ اسلامی بھائیوں کی راویر ہند حسینی کابینہ میں حضرت مولانا شاہ عالم تدریسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ تیرے مسایا حامی سنت اعلی حضرت، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ آئیے اب ان کی تفصیل سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل 18 سفر المظفر 1434 سنہ ہجری کو سلسلہ فیضان اعلی حضرت کے دوران شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرماتے ہوئے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، نیز اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا، جسے مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ آئیے اس مدنی مذاکرے کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد اتاری ہے اور میرا نام قاسم اتاری ہے۔ ہمارا تعلق کینیڈا سے ہے۔ ہم لوگ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے طالب علم ہیں۔ اللہ عز و جل امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ ہم لوگ ابھی منی چینل دیکھ رہے ہیں اور گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ منی ماحول سے بہت فرق پڑا ہے۔ نیا سال شروع ہونا ہے اور اس متعلق ایک سوال ہے، ہم لوگ نیو ایئر پہ فائر ورک دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان مدنی منوں کو دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے، آمین۔ اور یہ بھی قاری صاحب بن کر اللہ کرے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اساتذہ میں شریک ہو جائے، آمین۔ کیونکہ ہمیں تو دنیا بھر میں ہی جال بچھانا ہے، ایسا مدنی جال بچھانا ہے سارے مسلمان اسی جال میں گرفتار ہو جائے اور شیطان ان تک پہنچ نہ سکے۔ اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایک جذبہ ہے کہ شیطان سے جتنا ہو سکے ہم مسلمانوں کو بچانے کی کوششیں کرتے رہے۔ تو نیو ایئر میں کیا دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پوچھا انہوں نے، سمجھ نہیں آئی فائرنگ انگریزی لفظ۔ باپا یہ جو فائرنگ ہوتی ہے، ابھی اس فائرنگ میں دو چیزیں ہیں۔ اب یہ جس ملک سے بات کر رہے ہیں وہاں پر آیا وہ ایکچوئل جو فائرنگ جس کو کہتے ہیں وہ اس فائرنگ کی طرف ان کی طرف اشارہ ہے، جو آتش بازی جو جس طرح کے یہ جو مناظر ہوتے ہیں اس طرف ان کا اشارہ ہے۔ یہاں فائرنگ ہمارے ملک کا مقدر ہے فائرنگ، جی ہاں ویسا ہی پاکستان کا، باقی باہر ملک میں پلاسٹک کے بندوق بھی نہیں پھوڑ سکتا کوئی، جیسا جہاں کا جیسا نظام، سمجھے ہر جگہ یہ نظام نہیں ہے۔
فائرنگ کا. یوں سمجھیے کہ اب ایک یہ تماشے کا ایک انداز بن چکا ہے اور ایک باقاعدہ اناؤنسڈ ہوگا اور وہ ایک بہت ہی ایک جدید اور جدت کے ساتھ وہ آتش بازی کے پتہ چلتا ہے کہ وہ الگ الگ قسم کے مناظر اور دکھائے جاتے ہیں اور پھر بہت بڑی تعداد جمع ہوتی ہے. اور یوں شاید اب اس میں بچوں کی دلچسپی ہوگی نہیں ہوگی, بڑے نہیں رکتے تو بچے کہاں سے رکیں گے. ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک تماشا ہی ہے اور لہو و لعیب بھی کہیں گے اس کو. اور اس طرح یہ پھوڑنا جو آتش بازی یہ حرام ہے کیونکہ اس میں پیسے کا ضیاع ہے. اسراف کی تعریف یہ کہ نافرمانی میں پیسہ خرچ کرنا, ایک تعریف یہ ہے اسراف کی. تو یہ نافرمانی میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے. آتش بازی کی یہ ضرورت کیا ہے, اس کا فائدہ سوائے اس کے کیا ہے تو رنگ برنگی مناظر فضاؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں آتش بازی میں, یہاں کی آتش بازی میں, اور آواز اس میں بنتی ہے تو ذرا وہ لطف آتا ہے. تو یہ بالکل یعنی کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے. ہم دیکھنا چھوڑ دیں نا تو یہ پھوڑنا چھوڑ دیں گے. شو بازیاں بہت ہیں, نمائش جب دیکھتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں, تماشا کرتے تو زیادہ فارم میں آتے ہیں, جوش میں آتے ہیں. یہ کوئی نہ دیکھے اکیلا اکیلا کیسے آتش بازی کرے گا, ناک کٹ جائے گی, خود ہی چلا جائے گا. تو دیکھیں گے, تالیاں بجائیں گے, سیٹیاں ماریں گے, وہ کریں گے, تعریف کریں گے, ارے کیسی آتش بازی, او یہ. تو وہ آتش بازی چھوڑنے والے کو پگار مل جائے گا, اس کا خرچہ وصول ہو جائے گا. کیا یار لوگ مطلب یعنی کہ متاثر ہو رہے ہیں اپنے سے. تو بیوقوفوں کے سردار یہ لاکھوں کروڑوں روپے کیوں مطلب آگ میں جلا رہے ہیں. اپنے پاس تو اتنے پیسے آئے تو مدینے چلے جائیں اور یہ آگ میں جلا دیتے ہیں پیسے. مزہ آتا ہے بابا. اب یہی جواب آئے گا نا سامنے سے, کیا جواب آئے گا؟ مزہ آتا ہے. ہم مزہ آتا ہے, ہم کو مدینے میں مزہ آتا ہے, اپنا اپنا ذوق ہے. تو خرچہ وہ وہاں کرے جہاں مطلب یار کچھ آؤٹ پٹ ہو. مدینے میں خرچ کرے نا آدمی, آقا کی سنتوں پر خرچ کرے, نیکی کی دعوت عام کرنے پر خرچ کرے, غریبوں کی امداد پر خرچ کرے, اور ہزار خرچے جو کیے جا سکتے ہیں اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ خرچے جو اس رات یہ لوگ کرتے ہیں کہ شرابوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے, یہ تو حرام در حرام در حرام, پتہ نہیں کتنے حراموں کا مجموعہ یہ اس رات میں کرنے والے کر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عافیت نصیب. آمین. تو پیارے بچوں, یہ تماشا آپ کو دیکھنا بھی نہیں ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیر شریف کا نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور مختلف مقامات پر بعد نماز عصر مناجات افطار کا سلسلہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مناجات افطار کا سلسلہ ہوا, جو کہ مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. اس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران نتاری نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے اس مناجات افطار کے مناظر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی تو ایسا بندہ ہمارے ساتھ ہوگا جس کی آہ تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہوگی, جس کی بے کلی بے چینی تیری بارگاہ میں قبول ہوتی ہوگی. اے مولا کریم, تیرے اسی نیک بندے کا واسطہ, مصطفیٰ کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ, عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات میرے مولا پر
ایمان پہ خاتمہ یا الہی. اٹھے ہاتھ بہر دعا یا الہی، بہت دل ہے ٹوٹا ہوا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری نے مجلس فیضان مرشد کے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی اور مدنی پھول ارشاد فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں نگران شورا کی ملاقات کی طرف. امیر اہل سنت نے ہمیں ایک رسالہ عطا فرمایا ہے، کھانا کھانے کا اسلامی طریقہ. اگر اس رسالے کا ہم مطالعہ کر لیں اور پھر اس کے مطابق کھانا کھائیں، اس سے نفاست بھی رہے گی، نظافت بھی رہے گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے اور ہم سب کے دسترخوان میں اور گھر بار میں خیر و برکت بھی رہے گی اس میں جو مدنی پھول ہیں. تو انشاءاللہ اس کے مطابق کھانے پینے کا انداز، کھاتے پیتے تو ہیں ہی ہم، اگر ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھائیں گے پئیں گے، اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، اس کا پورا اہتمام کریں گے، تو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، اچھی طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ آپ کو کوئی اچھا کام کرتا دیکھیں گے، صاف ستھرا کام کرتا دیکھیں گے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ اکا دکا شریک ہوتے رہیں گے. پھر موقع محل دیکھ کر جہاں آپ کے بیرکس ہوتے ہیں یا جہاں بھی آپ کی پوزیشن ہوتی ہے، عموماً ہم گیدرنگ کے ساتھ ہی کھاتے ہیں. انڈیویجولی کھانے کا موقع کم ملتا ہے زیادہ تر، یا تو فیملی کے ساتھ کھاتے ہیں یا کولیگس کے ساتھ کھاتے ہیں زیادہ تر. اسی طرح کی ہماری ترکیب ہوتی ہے. اگر کہیں بھی ہم بیٹھے ہیں اور ہم اپنا ایک تو اول انداز ہی سنت کے مطابق رکھیں، اور ساتھ ہی جہاں جہاں پاسبلٹی ہے وہاں پر اگر ہم سنت کے مطابق کچھ طریقہ کار مدنی پھول آداب عرض کرتے رہیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ بعض اوقات لوگ کھاتے ہوئے پوچھ بھی لیتے ہیں، یار یہ کیا تھا، ہم بتا دیں گے بھائی یہ تھا. اس طرح انشاءاللہ تعالی ہم کو کھانے پینے کے حوالے سے بھی ہم اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کے عرس کے موقع پر باب المدینہ کراچی پاکستان کے میوہ شاہ قبرستان میں اجتماع برائے ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا، جس میں رکن شورا و دیگر عاشقان رسول کی حاضری ہوئی، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک اتاری کابینہ نے سنت و برا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. نیز دعا و فاتحہ خوانی بھی کی گئی. آئیے بڑھتے ہیں عرس سے ام اتار کی طرف. آمین تذكر جيران بذي سلام، آمين تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد
والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس فیضان مرشد کے 3 دن کے تربیتی اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا نے سنت و برا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اب آپ کو اس اجتماع کے چند مناظر دکھاتے ہیں۔ اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا دور باطل اور ضلالت ہند میں تاج سے گھڑی، دور باطل اور ضلالت ہند میں تاج سے گھڑی، تو مجدد بن کے آیا، تو مجدد بن کے آیا، اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ اسلامی بھائیوں نے راویر ہند حسینی کابینہ میں حضرت مولانا شاہ آرن تدریسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ اللہ عز و جل کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور ہماری اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ عز و جل کے فرمان کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ہمیں خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنا چاہیے اور چلنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ہماری خود کی ہے اور اس ذمہ داری کو اگر ہم نبھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز کامیاب رہیں گے۔ دعوت اسلامی وجود میں آئی کہ ہمارے بگڑے ہوئے لوگ راہ راست پر آنا شروع ہوئے۔ الحمدللہ عز و جل آج یہ دعوت اسلامی تحریک دنیا کے اندر زور و شور سے اپنا کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے اندر مسلمان بنانے کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ ہم دعوت اسلامی کے بارے میں بس اتنا کہنا جانتے ہیں کہ یقیناً دعوت اسلامی کا مبلغ خود بھی سنتوں پر عمل پیرا رہتا ہے اور اس کے عقائد درست رہتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر جو اسلام پھیلانے کا جذبہ تھا، جو سنت عام کرنے کا جو جذبہ تھا، اس جذبے پر دعوت اسلامی بالکل مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہے اور جہاں تک ہو پا رہا ہے الحمدللہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت کے دل کی یہ تمنا تھی کہ دنیا کا ہر مسلمان
مسلمان عاشق رسول بن جائے، اور آج دعوت اسلامی کی یہ تمنا ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان سنی صحیح العقیدہ بن جائے اور عاشق رسول بن جائے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، یقیناً آپ عاشق اعلی حضرت ہیں۔ آپ کو دیکھ کر میں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ عز و جل کے راہ میں انہوں نے خود کو اتنا وقف کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کے جسم سے، چہرے سے، لباس سے جھلکتی ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، مسکرانا بالکل سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آئین مطابق ہے، اور یہی آپ اپنے ہمنشینوں کے ساتھ بھی یہی چاہتے ہیں۔ میری نگاہ سے ایک کتاب گزری، الحمدللہ میں نے اس پوری کتاب کو از ابتدا تا انتہا مطالعہ کیا۔ آپ نے کفر پر بولے جانے والے چھوٹے چھوٹے ایسے کلمات کو اس کتاب کے اندر جمع فرما دیا ہے جو کہ آج ہمیں دوسری کتابوں کے اندر ملنا بڑی مشکل ہے۔ فیضان سنت کے اندر اسلوب اتنا بہترین لایا گیا ہے کہ معمولی پڑھا لکھا انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے آج کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔